بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو اپنے اپنے زمانے میں جہاں والوں پر بزرگی عطا فرمائی۔ ان میں سے بعض کی ذریت ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، اللہ میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیری راہ میں آزاد ہے، بس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو کہنے لگی، پروردگار میری لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو اس نے جنا ہے اور لڑکا اور لڑکی یکساں نہیں ہے، یعنی ہیکل کی خدمت لڑکی نہیں کر سکتی، لڑکا کر سکتا ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اس کی اولاد کو شیطان مردود کی فتنوں سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس مریم کو اس کے پروردگار نے بہت اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کی نشو و نما اچھے طریقے پر کی، اور زکریا کو اس کا نگراہ کار بنایا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب شن شعور کو پہنچی اور یہ سوال پیدا ہوا کہ مقدس ہیکل کی یہ امانت کس کی سپرد کی جائے، تو کاہنوں میں سے ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس مقدس امانت کا کفیل مجھ کو بنایا جائے، مگر اس کی امانت نگرانی کا اہل حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہ تھا، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور ان کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں جن کا نام الیاشی تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام مقدس ہیکل کے مقدس کاہن اور اللہ کے نبی تھے۔ کاہن سے مراد مقدس ہیکل ہے جو ہیکل میں مذہبی رسوم ادا کرتی ہیں اور خدمت ہیکل پر معمور تھیں، اس لیے سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے کفالت کے لیے اپنا نام پیش کیا، مگر جب سب کاہنوں نے یہی خواہش ظاہر کی اور باہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا تو آپس میں طے پایا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کر لیا جائے، اور باقول صاحب جلالین اور اسرائیلی روایت کے 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی۔ وہ دریا میں اپنا قلم ڈالتے کہ جس کا قلم نہ ڈوبے اور پانی کے اوپر رہے، اور جس طرف سے پانی آ رہا ہے اسی طرف جائے، تو وہی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا۔ ہر مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کامیاب ہوئے، ان کا قلم پانی میں نہ ڈوبا، اور سب کاہنوں کا قلم پانی میں ڈوب گیا۔ کاہنوں نے جب دیکھا کہ اس معاملہ میں زکریا علیہ السلام کے ساتھ تائید غیبی ہے تو انہوں نے باخوشی اور فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور اس طرح یہ سعید امانت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا ہے جس سے قرعہ اندازی کی حقیقت اور کاہنوں کا اختلاف واضح ہو جاتا ہے، اور تم اس وقت ان کاہنوں کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلموں کو قرندازی کے لیے ڈال رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے، اور تم اس وقت بھی موجود نہ تھے جب وہ اس کی کفالت کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ مریم علیہ السلام اپنی والدہ کے نظر کے مطابق نظر ہیکل ہو چکی تھی، جیسا کہ ان کی ماں نے نظر مانی تھی، اور کیونکہ لڑکی تھی اس لیے ضروری تھا کہ وہ کسی مرد نیک اور عابد و متقی کے کفالت میں اس خدمت کو انجام دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نبی جیسا معصوم انسان کفالت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی صنفی احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے ہیکل کے قریب ایک محراب ان کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہیں، اور جب رات آئی تو ان کو ان کے مکان پر ان کی خالہ کے پاس لے جاتے اور وہی شب بسر کرتی۔ مریم علیہ السلام کی مقبولیت خدا بندی کبھی کبھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی محراب میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ان کو یہ بات عجیب نظر آتی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم تازہ پھل پاتے، یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام نے ان سے سوال کر دیا،
اے مریم تمہارے پاس یہ تازہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، یہ رزق میرے پاس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے پاس سے آتا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کا جواب زکریا علیہ السلام نے سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت مریم علیہ السلام کا خاص مرتبہ اور مقام ہے، اور بے موسم پھل دے کر دل میں لڑکا کی تمنا پیدا ہوئی۔ جو اللہ اپنی قدرت کی کاملہ سے بے موسم پھل پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ میرے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود مجھے بے موسم پھل یعنی بیٹا عطا نہ کرے گا؟ یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔